بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست تھی چیئرمین سینٹ الیکشن کے خلاف، اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا ہے۔ 13 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے، اور اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اس فیصلے میں جو کچھ عدالت نے کہا ہے اور کون کون سے بڑے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے، اور کیسے عدالت نے جو اختیارات کا ایک تقسیم ہے جس سے متعلق میں نے گزشتہ جو چیئرمین سینٹ کی جب یہ درخواست آئی تھی تو اس میں اور الیکشن کے بعد میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں بھی بتایا تھا کہ اختیارات کا جو تقسیم ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے عدالت نے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے۔ اور آخر میں جو آپریٹو پارٹ ہے اس ججمنٹ کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپریٹو پارٹ مین کہ وہ کنکلوژن ہوتا ہے عدالت کا، جو فیصلے کا کنکلوژن ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ صبح جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی تھی، جو سماعت ہوئی تھی، اس کی ویڈیو آپ نے سن لی ہوگی۔ اب سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں 13 صفحات کی ججمنٹ میں عدالت نے کہا کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو درخواست ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے کر عدالت نے خارج کر دیا یوسف رضا گیلانی کی۔ اب فیصلے میں آج فاروق ایچ نائک، جاوید اقبال وینس، راجہ شکیل عباسی اور بیرسٹر عثمان ولید ایڈوکیٹ، یہ عدالت نے لکھا ہے کہ یہ پیش ہوئے۔ سب سے پہلے جو یوسف رضا گیلانی کی جو بنیادی طور پر پٹیشن تھی اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، عدالت نے بتایا ہے کہ وہ پٹیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ فاروق ایچ نائک کے جو دلائل تھے ان کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے 2 کویسچن فریم کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا جو آرٹیکل 69 ہے جی پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہیں ان میں عدالت کی مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا ہم اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ فریم کیا گیا ہے کہ کیا یوسف رضا گیلانی کے پاس کیا ہائی کورٹ کے علاوہ کوئی اور متبادل فورم موجود ہے یا نہیں، اس کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل جو 69 ہے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، جس کے تحت جو عدالت کا دائرہ کار نہیں بنتا پارلیمان کی پروسیڈنگ اس میں انٹرفیئر کرنا، اس کو ریپروڈیوس بھی عدالت نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ تھا لیفٹیننٹ کرنل فرزند علی، یہ 1970 کا یہ فیصلہ ہے، اس میں جو اندرونی پروسیڈنگز ہیں اس سے متعلق سوالات جو ہے سپریم کورٹ نے اس میں اٹھائے تھے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس میں جو عدالت نے جو ان میں آبزرویشن دی گئی تھی اس کو بھی ریپروڈیوس کیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آرٹیکل 69 ہے اس کے تحت عدالتی دائرہ کار نہیں بنتا جو پروسیڈنگز ہیں سینٹ کی یا پارلیمنٹ کی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل محمود الرحمان سی جے، اس کے جو چیف جسٹس تھے، ان کے کنکلوڈنگ جو ریمارکس ہیں، کنکلوڈنگ آبزرویشن ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اسی فارمولے کے تحت یہ کہا کہ وہ اس ایگری نہیں کرتے اس کویسچنز کے کہ جو پروسیڈنگز ہیں اس میں عدالتیں جو ہے وہ کویسچن کر سکتی ہیں یا ان کا دائرہ کار بنتا ہے یا نہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ ورسز FOP، اس حوالے سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں عدالت نے بتایا ہے کہ آرٹیکل 69 کا جو سکوپ ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اختیارات کا استعمال، یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ویڈیو کی تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ جو اختیارات کا استعمال ہے عدلیہ کا، پارلیمان کا اور ایگزیکٹو کا، ان میں بہت زیادہ وہ ان ڈیپتھ جاتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اختیارات کا استعمال ہے وہ کیسے ہوگا، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، ٹرائکوٹمی آف پاور، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس کا عدالت نے ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس کو اپنے اختیارات سے بڑھ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ عدالت نے پارلیمان کی جو عزت، جو وقار اور جو اس کی خود مختاری ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی قومی ایشو اور سیاسی تنازعات حل کرنے کا ایک بہت اہم فورم ہے، اور یہ سپریشن آف پاور جو ہے وہی عدلیہ، ایگزیکٹو اور پارلیمان، اس کا ذکر عدالت نے کیا کہ اس کے تحت قومی اسمبلی نے اپنا ہی کام کرنا ہے، اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ آبزرو کیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہ عدالت اگر مجلس شورا کی جگہ لے لے تو یہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف جائے گا، اور یہ اس کے بھی گہرے اثرات، کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کے علاوہ عدالت کا اس طرح مداخلت کرنا جو عوام کا اپنے منتخب نمائندوں پر جو اعتماد ہوتا ہے اس میں بھی کمی
چلائے گا اور عدلیہ کی غیر جانبداری پر بھی حرف آئے گا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ آبزرو کیا ہے کہ عدلیہ کو جو جوڈیشل فنکشنز ہیں، جوڈیشل برانچ ہے، اس کو نہ صرف غیر جانبداری اس کی ہونی چاہیے بلکہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، عوام ہے، ان کو نظر آنی چاہیے، اور سیاسی نوعیت کے معاملات میں اگر مداخلت کرے گی عدلیہ تو یہ ایکسپوز ہوگی، یہ ظاہر سی بات عدالت یہ ہمیشہ سے کہتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ آگے چل کر یہ کہا ہے کہ عدالت جو پارلیمنٹ میں جو معاملات حل ہو سکتے ہیں، جن میں ریمیڈیز موجود ہیں، اس میں عدالت جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ریاست کا وقار اداروں کی مضبوطی میں ہی ہے، اس پر منحصر ہے، یہ کہا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ متحرک پارلیمان جو ہے وہ قوم کے لیے، نیشن کے لیے بہت ضروری ہے، اور آرٹیکل 69 اختیارات کی استعمال تک جو تقسیم ہے اس حوالے سے یہ بڑا واضح ہے، اور عدالت نے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں، جو سینٹ ہیں، ان کے حلف کا بھی حوالہ دیا ہے، ریپروڈیوس کیا ہے اس حلف کو، اور سیاسی قیادت کو پر یہ زور دیا اور توقع کا اظہار کیا ہے کہ ایسے معاملات جس میں سیاست انوالو ہو، پولیٹیکل نیچر کے جو کیسز ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو خود اسمبلی میں حل کریں۔ آگے جا کر چیف جسٹس نے بزنس آف ہاؤس جو اس میں جو اختیارات کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو پارلیمان جن کے معاملات کو خود حل کر سکتا ہے وہ خود حل کرے، اور عدالت یہ توقع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے پی ڈی ایم کے جو یوسف رضا گیلانی ہیں ان کی جو پلی تھی اس کو ریپروڈیوس بھی کیا ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے 47 ووٹ ان کے تھے، 53 ووٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے تھے، اور پی ڈی ایم واضح اکثریت میں تھی، تو عدالت نے اس کو بھی ریپروڈیوس کیا ہے کہ اس حوالے سے یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اکثریت میں ہے اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں واضح طور پر تھے، لیکن ان کے ساتھ ووٹ جو مسترد کیے گئے وہ غلط طریقے سے کیے گئے، وہ غیر قانونی طریقے سے کیے گئے، وہ ووٹ مسترد نہیں کیے جا سکتے تھے۔ آگے چل کر چیئرمین سینٹ کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، اس سوال کو بھی عدالت نے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا ہے، اور عدالت نے وہی کہ عدم اعتماد کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو وہ لایا جا سکتا ہے، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو یہ عدالت نے اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے قانون میں، آئین میں جو درج ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پٹیشنر ہیں وہ کینڈیڈیٹ، یہ اس کا جو کنکلوڈنگ آپ کہیں کہ اس کا آپریٹیو جو پارٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ پٹیشنر جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تھے پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو اس میں جیت سکتے تھے، تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جیت سکتے تھے تو آئین میں جو طریقہ کار درج ہے کہ آپ جو چیئرمین سینٹ ہیں موجودہ ان کو کہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو آپ موو کر سکتے ہیں، کوئی قرارداد موو کر سکتے ہیں اور اپنے حق میں وہ منظور کروا سکتے ہیں۔ تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ آئین میں دیا کا جو درج ہے، طریقہ کار درج ہے، اگر آپ کے پاس یوسف رضا گیلانی کے پاس اکثریت موجود ہے تو پی ڈی ایم نہ صرف چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکتی ہے بلکہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین بھی بنوا سکتی ہے، اور سینٹ کے 7 ارکان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ مسترد ہوئے اور انٹینٹ آف ووٹر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی کو دینا مقصد تھا، تو عدالت نے کہا ہے کہ اسی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف موو کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ 7 جو سینیٹر ارکان ہیں دیگر سینیٹرز کے ساتھ وہ بھی اپنا ووٹ استعمال کریں، اور اس کے بعد یہ ثابت کر دیں کہ وہ ان کا مقصد ووٹ یوسف رضا گیلانی کو ہی ووٹ دینا تھا۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ آئینی طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس موقع پر ناقابل یہ نہ درخواست جو ہے قابل سماعت ہے، اور نہ ہی نوٹس جاری کر کے آرٹیکل 199 کے تحت اختیارات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت بنیادی طور پر ہائی کورٹ میں جو ریٹ دائر ہوتی ہے، تو نے کہا ہے کہ یہ دائرہ کار نہیں بنتا، یہ پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے، اندرونی پروسیڈنگ ہے، اور عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ منتخب نمائندگان پارلیمان کے وقار خود مختاری کو برقرار رکھیں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیاسی قیادت عدالتوں کو ایسے معاملات میں ملوث کیے بغیر تنازعات کا حل نکالنے کی کوشش کرے، اور آئین میں دیے گئے اختیارات اور استحقاق کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی قیادت تنازعات حل کر سکتی ہے، اور درخواست گزار کا وہی عدالت نے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اکثریت ہے، اور یہ عدالت پارلیمان
پارلیمان کے استحقاق سے متعلق آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور چیف جسٹس نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر جو دائرہ اختیار بنتا بھی ہوتا تو اس کے باوجود جو ہے عدالت اس پر تحمل کا مظاہرہ کرتی۔ تو یہ ناظرین آج کی ججمنٹ تھی، 13 صفحات کی یہ ججمنٹ ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس ریمیڈیز جو ہیں، ایک تو وہ ICA میں انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت نے جو کہا ہے کہ وہ آئین میں طریقہ کار موجود ہے، اس طریقہ کار کے تحت وہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں اور خود الیکشن جیت کر چیئرمین سینٹ بھی بن سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر اور یہ پارلیمان کی اندرونی پروسیڈنگ قرار دے کر عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ یہ ناظرین آج کی ہمارا ویلاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔